کتاب آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ابو عبداللہ اور ہم کنٹینیو کر رہے ہیں میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر 26.3۔ اور جب کافر یعنی دوسری روایت میں بدکار دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھار رہا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس سخت اور طاقتور فرشتے آتے ہیں۔ ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں، حد نگاہ تک اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کے پاس پہنچ۔ پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کی روح نکالتے ہیں جیسے نوکدار سیخ بھیگی اون سے نکالی جائے۔ اس کی وجہ سے اس کی رگیں اور پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ملک الموت جب اسے نکال لیتے ہیں تو پھر آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے دوسرے فرشتے ان کے ہاتھ سے لے کر ایک ٹاٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اس ٹاٹ سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے زمینی سڑے گلے مردار کی ہو۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے کا نگران اللہ تعالیٰ سے یہ استطاع کرتا ہے کہ یہ روح یہاں سے نہ گزاری جائے۔ وہ اسے لے کر فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ کس کی خبیث روح ہے؟ فرشتے اس کا بدترین قسم کا دنیاوی نام لے کر بتاتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اس طرح اسے لیے وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں جب اس کی خاطر دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو کھولا نہیں جاتا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 40۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا نام اعمال قید خانے کے دفتر یعنی سجین میں رکھ دو جو کہ سب سے نچلی زمین میں ہے، اور اس بندے کو زمین میں واپس کر دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اسی سے انہیں پیدا کروں گا، اسی میں واپس کروں گا اور یہیں سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ چنانچہ برے طریقے سے اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے جسم پر آ کر گرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حج کی آیت نمبر 31 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اب اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو سخت مزاج فرشتے آتے ہیں اور اسے جھنجھوڑ کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں انتہائی پریشانی سے کہتا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ پریشانی کے ساتھ کہتا ہے، مجھے خبر نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، جو آدمی تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو جواب میں اسے نام کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ جب بتایا جاتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو وہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے، مجھے تو خبر نہیں، البتہ لوگوں کو ایسا کہتے سنا تھا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو خود پہچان سکا اور نہ تو نے کسی کی پیروی کی۔ پھر آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو اور آگ کی طرف
اس کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لو آتی ہے۔ اس کی قبر اس حد تک تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم پھنس جاتی ہیں۔ اس کے پاس بدنما چہرے کا آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی بہت گندے ہوتے ہیں اور نہایت گندی بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے، ایک تکلیف دہ خبر ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور یہ اسے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی تکلیف دہ خبر سے دوچار کرے۔ تم ہو کون؟ ایسا چہرہ تو کوئی بری خبر ہی سنا سکتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے، میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ باخدا میری معلومات میں کہ تو نیکی میں بڑا سست اور برائی کے معاملے میں بڑا چست تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ تجھے برا ہی بدلہ دے گا۔ پھر اس کے اوپر ایک اندھا گونگا بہرا داروغہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک ایسی سلاخ ہوتی ہے کہ پہاڑ پر بھی ماری جائے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ پھر وہ ایک ایسی کاری ضرب لگاتا ہے جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سابقہ حالت میں کر دیتے ہیں۔ وہ دوبارہ ایک اور ضرب لگاتا ہے جس کی تکلیف سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جس سے جن و انس کے علاوہ ہر جاندار سنتا ہے۔ اس کے لیے آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ ہی اس کے لیے بچھونا ہوتی ہے۔ ایسے تکلیف دہ عذاب میں ہونے کے باوجود وہ استدعا کرتا ہے، اے پروردگار قیامت برپا نہ ہو۔ مستدرک للحاکم، مسند احمد۔ میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر 26.3 یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ جلد ملاقات ہوگی چیپٹر 26.4 میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔